علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عنوان کو مزید مستحکم فرمانے کے لیے ایک بات یا ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عنوان پیچھے باندھا تھا کہ تہذیب اخلاق کا تیسرا اصول یا وصف صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ صبر علی المصیبہ، نمبر 2 صبر علی الطاعہ، نمبر 3 صبر عن المعصیہ۔ ان میں جو پہلی قسم تھی صبر علی المصیبت، یعنی مصیبت پر صبر کرنا، تو انسان کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی پریشانی جس سے کا انسان کو سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ ہے انسان کی جان کی مصیبت۔ کون سی مصیبت؟ مال انسان صرف کرتا ہے کس کے لیے؟ جان کے لیے۔ مال کماتا کس کے لیے ہے؟ جان کے لیے۔ مال کھپاتا کس کے لیے ہے؟ جان کے لیے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، مشہور بات ہے نا جی، عام طور پہ ایک محاورہ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسان کے وجود پر جو مصیبتوں اور آزمائشوں کا جو سب سے بڑا پہاڑ انسان سمجھتا ہے، وہ ہے انسان کی جان پر آنے والی مصیبت۔ تو اگر صبر کرنے والا آدمی ہوگا، صبر کے وصف سے متصف آدمی ہوگا، صبر کے اصول پر کاربند آدمی ہوگا، تو اگر اس کی جان بھی چلی جائے گی تو وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اور جان چلے جانے کا سب سے بہترین جو موقع ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان خرچ ہو جانا۔ گویا انسان بقیہ اعمال میں، بقیہ چیزوں میں اپنی جانوں کو بچاتا ہے اور راہ خدا میں اپنی جان کو کھپاتا ہے۔ فرق ہے نا جی۔ عام چیزوں میں، عام مواقع میں انسان کیا کرتا ہے؟ جان بچاتا ہے، میری جان بچ جائے۔ سردی سے جان کو بچاتا ہے، گرمی سے جان کو بچاتا ہے، زخمی ہونے سے جان کو بچاتا ہے، بیماری سے جان کو بچاتا ہے، کسی مصیبت آفت سے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے، ایک وصف ایسا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنی جان بچاتا نہیں بلکہ جان کو کھپاتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ رائے خدا میں اپنی جان کو دینا۔ رائے خدا میں اپنی جان کو، اس کو کہتے ہیں جان دے دینا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جان کا جو اصل حق تھا وہ حق اب بھی ادا نہیں ہوا، کہ رائے خدا میں دے دی پھر بھی حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ایک جان نہیں، انسان کی ہزاروں جانیں بھی ہوں، رائے خدا میں انسان دے دے تو تب بھی رائے خدا کا حق ادا۔ بات سمجھ گئی؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ رائے خدا میں جان دینا یہ انسان کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ صبر کا اعلیٰ ترین پیمانہ ہے کہ انسان اپنی جان کھپا رہا ہے۔ لہٰذا جب اس نے اپنی جان کھپا دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اعزاز بخشا، انعام بخشا۔ وہ اعزاز، وہ انعام اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں رائے خدا میں مارے جانے والوں کو شہید کہا گیا، زندہ کہا گیا، اور ان کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا۔ یہ بات یہاں پر قرآن پاک میں کہی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں ہم جہاد، شہادت اور اس کی اقسام اور اس کے معنی کے حوالے سے کچھ بات سمجھ لیں، کیونکہ آگے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک میں بہت دفعہ جہاد کے حوالے سے احکامات آئیں گے،
تو ہمیں پھر بار بار تفصیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یا تفصیل جو ہے وہ نہیں کر پاؤں گا. اس لیے آج کی اس نشست میں جہاد کے معنی، اس کی اقسام اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج یعنی شہادت یا غازی ہونا، اس کے حوالے سے کچھ بات سمجھ لیجیے. جہاد جیم کی زیر کے ساتھ جہد سے ہے. اس کا معنی ہے کوشش کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کوشش کرنا، جستجو کرنا، سعی کرنا، ٹھیک ہے، جد و جہد کرنا. اسی سے لفظ ہے جد و جہد. کوشش کرنے کے معنی میں ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاحی طور پہ کیا معنی ہے؟ بہت سارے حضرات نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین معنی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مل جہاد، اے اللہ کے رسول جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتم. جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، کافر تمہارے مقابلے میں آ جائیں، کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، اور اس وقت تم کافروں کے ساتھ جو جنگ کرو گے، جو جہاد کرو گے، جو قتال کرو گے، جو لڑائی کرو گے، اس لڑائی، اس قتال کو جہاد کہتے ہیں. مل جہاد، جہاد کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تقاتل الکفار اذا لقیتم، کہ جب کافروں سے ملاقات ہو، کافر تمہارے سامنے آئیں تو تم کیا کرو؟ ان سے لڑو. تو یہ جو تمہاری لڑائی ہوگی، اس لڑائی کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے. اور حقیقتاً جہاد یہی ہے. حقیقتاً جہاد یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں لڑے. اس لڑائی کا نام جہاد ہے. دو باتیں میں نے کہی ہیں. ایک بات، اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہو، اپنی جماعت، اپنی ذات، اپنی زمین یا اپنے گھر، ان چیزوں کے دفاع کے لیے لڑنا، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد بنیادی طور پہ کیا ہے؟ جہاد کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنا. دوسری شرط یہ کہ کس سے لڑنا؟ کافروں سے. یہ نہ ہو کہ نام تو لیا جائے دین کی سربلندی کے لیے کا کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن لڑ کس کے خلاف رہے ہوں؟ اپنے مسلمانوں کے خلاف. اپنے مسلمانوں کے کسی اسکول کو بلاسٹ کر رہے ہوں، یعنی اپنے ہی مسلمانوں کے کسی بازار کو جو ہے وہ مطلب مسمار کر رہے ہوں، یا اپنے مسلمانوں کو جو تباہ و برباد کر رہے ہوں، تو یہ پھر جہاد نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی، پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ کافر کے مقابلے میں ہو، مسلمان کے مقابلے میں نہ ہو، تو یہ پھر جہاد ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اب اسی کے ضمن میں وہ طبقہ، وہ جماعت کہ جو کسی خطے کی حفاظت کے لیے اس لیے لڑتی ہے کہ یہ خطہ دینداروں کا ہے. بات کو ذرا سمجھے گا، یہ خطہ کس کا ہے؟ اگر کسی خطے کی حفاظت کے لیے اس لیے لڑا جاتا ہے کہ یہ خطہ دینداروں کا ہے اور اس خطے پر کوئی کافر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی جہاد ہوگا. یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ خطے کی حفاظت کا مطلب دینداروں کی حفاظت ہے، اور دینداروں کی حفاظت کا مطلب دین کی حفاظت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے ڈائریکٹ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ایک ہے اس کے ذرائع کی حفاظت کے لیے. جہاد فرض کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت نے جہاد کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. سورۃ الحج ہے، جہاں اللہ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اب مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ راہ خدا میں قتال کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ لڑائی لڑی گئی، ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد ہوا. اب انہیں اجازت ہے کہ وہ بدلہ لیں، کفار کو زیر کریں اور ان کے مقابلے میں لڑیں. تو جہاد بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافر کے مقابلے میں جو لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کا نام کیا ہے؟ اب اسی کے ضمن میں کسی خطے کی حفاظت، اگر وہ دین کے لیے ہو، دین والوں کے لیے ہو،
مسلمانوں کے خطے کی ہو تو وہ بھی اسی جہاد کے ضمن میں آئے گی. بات سمجھ گئی؟ لیکن اگر وہ خطہ صرف اور صرف اپنی چار دیواری کی حفاظت کے لیے ہو کہ جناب یہ میری زمین ہے، میں اس زمین کے لیے لڑ رہا ہوں، میری زمین ہے میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں، تو یہ جہاد نہیں ہے. ہاں آگے وہ اگر وہ مارا جائے اور وہ حق پر تھا تو پھر وہ الگ قسم ہے کہ وہ شہید کی اقسام میں سے ہوگا، لیکن اصل جہاد نہیں ہے. اصل جہاد وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا. ورنہ ہمارے دور میں تو مچھروں کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، باولے کتوں کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، مکھیوں کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور گند پھیلانے والوں کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کن کن کے خلاف جہاد ہوتا ہے. آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کے خلاف جہاد، فلاں کے خلاف جہاد. یہ جہاد بمانے کوشش ہے، یہ جہاد بمانے وہ جہاد نہیں ہے جس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو جہاد کی بنیادی طور پہ تعریف سمجھنے کے بعد اب اس کی قسمیں سمجھیے. جہاد کی دو قسمیں ہیں. جہاد کی نمبر ایک جہاد فرض کفایہ، نمبر دو جہاد فرض عین. پہلے فرض عین کو سمجھ لیں، آپ کو کفایہ خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. فرض عین جہاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی خطے پر، کسی اسلامی خطے پر یا مسلمانوں پر، خطہ تو بے شک کافروں کا ہو لیکن وہاں پر رہنے والے زیادہ تر مسلمان ہو، ٹھیک ہے. جیسے انڈیا ہے مثال کے طور پر، اس وقت وہ اگرچہ اس وقت کافروں کا خطہ ہے لیکن وہاں پر بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر صرف مسلمان رہتے ہیں. اب ایسی آبادی میں، ایسے خطے میں کہ جہاں پر مسلمان آباد ہوں یا مسلمانوں کا ہی خطہ ہو، جیسا کہ پاکستان ہے، سعودیہ ہے، دبئی وغیرہ جو مسلم ممالک ہیں، ان ممالک میں سے، ان خطوں میں سے کسی خطے پر اگر کافروں میں سے کوئی بھی کافر حملہ آور ہو جائے تو اس خطے کے رہنے والے لوگوں پر ان کافروں کا مقابلہ کرنا فرض عین ہے. اس خطے والوں پر فرض عین ہے. ایسے ہی فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ کہ اس خطے کے لوگوں پر فرض عین ہے کہ وہ کافروں کا کیا کرے؟ مقابلہ کریں. اچھا، اب اگر اس خطے کے لوگ ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہوں تو اس خطے کے قرب و جوار میں جو مسلمان آباد ہوں گے ان مسلمانوں پر بھی فرض عین ہوگا ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا. اگر وہ بھی ناکافی ہوں تو اس سے ان کے ساتھ ملے ہوئے قریب جو مسلمان ہوں گے ان پر یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ جہاد پھیلتا جائے گا. جہاں جہاں تک اس کی ضرورت پڑے گی اس کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہاں تک ان سب پر جہاد کیا ہوگا؟ فرض عین ہوگا، بمنزلہ نماز ہوگا. بمنزلہ بات سمجھ گئی ہے؟ یہ پہلی قسم ہے کہ کافر مسلمانوں کے خطے پر یا مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے تو اس خطے کو چھڑانے کے لیے، ان مسلمانوں کے دفاع کے لیے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ان کافروں کا مقابلہ کرنا خود ان مسلمانوں پر فرض ہے. اگر وہ ناکافی ہیں تو ان کے ساتھ والوں پر بھی فرض ہے، وہ بھی ناکافی ہوں تو ان کے ساتھ والوں پر فرض ہے. یوں یہ دائرہ پھیلتے پوری دنیا میں تمام مسلمانوں پر پھیل جائے گا اگر وہ ناکافی ہوں تو. ٹھیک ہے جی. دوسری قسم جہاد فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خطے میں کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. اس خطے کے اندر جو مسلمان موجود ہیں وہ اپنے خطے کا، اپنی آبادی کا دفاع کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے بھی دفاع کر رہے ہیں. بعض اوقات مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھے طریقے سے دفاع کرتے ہیں، ہاں جی. لیکن اس خطے کے لوگوں کے ساتھ، اس آبادی والوں کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو دور دراز کے علاقوں کے مسلمان ہیں ان مسلمانوں پر ان خطے والوں کی مدد کرنا یا ان کی نصرت کرنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کیا مطلب کہ اس خطے میں سے، یعنی دوسرے خطوں میں سے، دوسرے علاقوں میں سے، دوسرے ممالک میں سے، دوسری کنٹریز میں سے اگر کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے چلے جائیں گے، 1 2 4 5 6 10 20 50، ہاں جی، تو اس پورے کے پورے مملکت کی طرف سے فرض کفایہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. یعنی جیسا کہ نماز جنازہ ہے، جیسا کہ اگر نماز جنازہ میں اگر کوئی بھی شریک نہ ہو تو ساری کی ساری وہ آبادی جہاں کی وہ میت ہے ساری گناہگار ہوگی. لیکن اگر اس آبادی کے لوگ وہاں پر شریک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو سب کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟
کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے جس خطے میں سے کوئی بھی چلا جائے گا تو اس خطے کی طرف سے، اس ملک کی طرف سے، اس سوسائٹی کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض عین کی شرائط کوئی نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ کی شرائط ہے۔ مطلب فرض عین جہاد میں شریک ہونے کے لیے مجاہد کے لیے شرائط نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ میں اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ مثلا فرض کفایہ میں جو شرائط ہیں، بنیادی طور پہ جو شرط ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی جہاد میں شریک ہونا چاہ رہا ہے کسی بھی کنٹری کی طرف سے بطور فرض کفایہ، وہ آدمی اپنے سرپرست سے اجازت لے گا۔ یہ شرط فرض کفایہ میں یہ شرط ہے کہ وہ اپنے سرپرست سے کیا کرے گا؟ بغیر اجازت کے وہ نہیں جائے گا۔ نمبر 2، اپنے گھر بار کے انتظام و انصرام کر کے جائے گا، جیسا کہ حج وغیرہ میں کر کے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ اپنے ملک کی اجازت کے ساتھ یا اپنے سربراہ کی اجازت، یعنی ملک کی سربراہ کی، ایک ہے گھر کے سربراہ کی، ایک ہے ملک کی سربراہ کی اجازت کے ساتھ ایسا کرے گا۔ یہ 2-3 اہم باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھ، باقی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ یہ 2-3 اہم باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے فرض کفایہ میں شریک ہونے والے مجاہد کے لیے۔ لیکن فرض عین جب جہاد ہو جائے تو تب کوئی شرط نہیں ہے، پھر وہ ایسی ہے جیسے نماز فرض عین ہے، اگر اس سے کوئی روکے گا، چاہے والد روکے، والدہ روکے، ان کا روکنا قابل قبول نہیں ہے، ان کی یہ بات نہیں سنی جائے گی، نماز ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی جہاد بھی ادا، سمجھ آ گئی تھی؟ جہاد کی یہ 2 قسمیں سمجھنے کے بعد اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کی تعریف میں کہ جہاد کہتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، کافر کے مقابلے میں یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد ہی کی اقسام میں سے، جہاد ہی کی انواع میں سے، صورتوں میں سے، قسمیں تو یہ 2 ہیں، صورتوں میں سے 3 صورتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی اور قرآن پاک نے بھی ان کو بیان فرمایا ہے۔ وہ جہاد کی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک صورت جہاد کی یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، دوسری صورت جہاد کی یہ ہے کہ لسان یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ نفس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے۔ یہ وہ 3 صورتیں ہیں جن کو قرآن اور حدیث نے موقع بموقع بیان کیا ہے، یعنی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کرنا، مجاہد کی مدد کرنا، یا مجاہد کے گھر والوں کا تعاون کرنا، یا مجاہد کے لیے سامان خرید کر کے اس کو وسائل مہیا کرنا، یہ سارا کا سارا جہاد بالمال ہے، یہ جہاد بالمال ہے۔ اور جہاد باللسان کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان ہے۔ یعنی آپ کسی باطل کے خلاف یا کسی ظالم حکمران کے خلاف آپ کھڑے ہو کر کے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس سے درست بات کہتے ہیں، اس سے حق بات کہتے ہیں، تو آپ کا اس حق بات کا اظہار کرنا یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے آج کے دور میں بہت سارے علماء حق بات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کفریہ طاقتوں کے خلاف بات کریں، چاہے وہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف بات کریں، چاہے وہ ظالم بادشاہوں کے خلاف بات کریں، ظالم حکومتوں کے خلاف بات کریں، لیکن ڈٹ کر کھڑے ہونے والے علماء اور اپنے مفاد کی خاطر نہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے مفاد کی خاطر نہیں، دین کے مفاد کے لیے وہ حق بات کرنے والے ہوں، تو ایسے علماء کیا ہیں؟ جہاد کا ایک افضل شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ظالم بادشاہ کے خلاف یا باطل کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کیا، تو گویا جہاد باللسان کا یہ ایک انداز ہے، یہ ایک صورت ہے جہاد کی۔ تیسری صورت جہاد بالنفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جہاد سے واپسی پر کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ مشہور بات ہے، لیکن اس بات پہ بہت سارے علماء نے جرح کی ہے، اس روایت پہ بہت سارے علماء نے جرح کی ہے، لیکن مفہوم سمجھیے گا۔ مفہوم یہ کہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ جہاد کی کیوں؟ اس لیے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب اللہ کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی،
اپنے طریقے پر نہیں چلنا، رسول کے طریقے پر چلنا ہے، تو یہ بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، یہ بھی دین کی سربلندی ہے، یہ بھی دین کی تبلیغ اور ارشاد کا ایک عمل ہے۔ اس لیے یہ بھی جہاد کی ہی ایک صورت ہے، جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال۔ یہ تین صورتیں ہیں جہاد کی عمومی طور پر عام حالات میں کفر کے مقابلے کے علاوہ عام حالات میں بھی استعمال ہونے والی یہ تین صورتیں ہیں۔ کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اور وہ تلوار کے ذریعے سے ہو، اسلحہ کے ذریعے سے ہو، اس کو افضل ترین جہاد کہا جاتا ہے، اور وہ وہی جہاد ہے جس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جہاد کے متعلق فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل یہ جہاد ہے۔ اسی جہاد کے متعلق قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل جہاد ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور یہی وہ جہاد مبارک عمل ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے ہی ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان مجاہدین کے ان کی سواریوں کے گھوڑوں یعنی ان کی سواریوں کی ناک میں جو ریڑھ ہوتی ہے اس کے ساتھ لگنے والی جو گرد و غبار ہوتی ہے رائے جہاد میں، وہ گرد و غبار بھی بہت افضل ترین ہے، اور جو سواری جہاد کے لیے پالی جائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جہاد کی سواری کی خوراک کھلانا، اس کو جو ہے وہ دانہ دینا، اس کو چارہ دینا، یہ بھی جو ہے وہ جہاد میں جہاد ہی کی ایک قسم ہے، جہاد بالمال کی قسم ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجاہد اس کو تیار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو یہ بھی جہاد بالمال کی قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بہت ساری جو ہے وہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مجاہد کی نیند غیر مجاہد کی نماز سے افضل ہے۔ ایک مجاہد کی نیند، مجاہد کون سا؟ اپنے گھر میں سویا ہوا نہیں، جو رائے خدا میں موجود ہو، جو رائے خدا میں موجود ہو اور رات وہاں گزار رہا ہو، فرمایا اس کی وہ نیند ایک غیر مجاہد کی نماز سے افضل ہے۔ بات سمجھ گئی ہے؟ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ جو رائے خدا میں مارے جا رہے ہیں نا، ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہی کے متعلق فرمایا ہے کہ جہاد میری امت کی سیاحت ہے، جہاد میری امت کی، اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ جہاد میری امت کی درویشانہ زندگی ہے، اور تیسرے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جہاد کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال میں بہت برکت رکھی ہے، اور پھر فرمایا کہ جنت کو اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط فرما دیں گے۔ یہ ساری احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جہاد کے بہت سارے فضائل ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، بلکہ سینکڑوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ارشادات موجود ہیں جہاد کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل بھی جہاد کی افضلیت اور جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، اور صرف 9 سال کے عرصے میں کتنے 23 سال آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد زندگی پائی، دنیاوی زندگی 23 سال پائی۔ ان 23 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال تک کفار کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا۔ 15ویں سال جا کر کے سن 2 ہجری کو غزوہ بدر پہلا موقع تھا کہ جب باقاعدہ طور میں مسلمانوں نے کفار کے خلاف ہاتھ اٹھایا، اور اس موقع سے لے کر کے آخری غزوے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، اور 26 ایسی جنگیں ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنی فوج کو کسی کی قیادت میں سیارت میں جو ہے وہ روانہ کیا، اور وہ 56 جنگیں تھیں۔
یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں اور اتنے غزوے اور اتنے سرایا اپنے صرف 9 سال کے عرصے میں آپ نے کیے. لیکن اس میں ایک عجیب ترین بات یہ ہے، اتنی زیادہ جنگوں کے باوجود ٹوٹل اموات، یعنی ٹوٹل جو جانوں کا ضیاع ہوا، جانیں کھپیں، جانیں کٹیں یا لوگ دنیا سے گئے، ان کی ٹوٹل تعداد ان تمام جنگوں میں 400 سے زائد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جنگ کا لوگوں کی گردنیں کاٹنا نہیں تھا، مقصد جنگ کا لوگوں کے گلے کاٹنا نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ. کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد تھا. اور اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود پھر بھی جب کسی قافلے کو بھیجتے، کسی دستے کو بھیجتے، کسی جماعت کو بھیجتے تو کیا ارشاد فرماتے؟ درختوں کو مت کاٹنا، کھڑی فصل کو مت کاٹنا، نقصان مت پہنچانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت کو اپنی تلوار کا نشانہ مت بنانا، کسی بچے کو نیزے کا نشانہ مت بنانا. یعنی آپ نے لڑنا ہے تو ان کے خلاف لڑنا جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور پھر یہ بھی اچانک کسی پر جا کر کے حملہ نہیں کرنا، رات کی تاریکی میں جا کر کے حملہ نہیں کرنا. آپ اندازہ کیجئے کس قدر نفیس ترین تعلیم ہے. اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد لوگوں کی جانیں لینا نہیں تھا، یا آپ کا مقصد زمینوں کو ہتھیانا نہیں تھا، آپ کا مقصد لوگوں کو مغلوب کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد اصل میں اللہ کے دین کو بلند کرنا تھا. اب اس بلندی دین کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ آتی تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں رکاوٹیں آتی ہیں پھر رکاوٹوں کو عبور تو کیا جاتا ہے. انسان کا جسم ہوتا ہے، صحیح سالم جسم ہوتا ہے تو سارے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سارے اس کی واہ واہ کرتے ہیں. لیکن اگر اس جسم میں کوئی پھوڑا پھرسی نکل آئے یا کوئی ایسی موذی چیز جو ہے وہ اپنا حیثیت اختیار کر جائے یا کینسر وغیرہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ اس کا آپریشن کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ سرجری اس کی کرتے ہیں اور اس جسم کے حصے کو کاٹتے ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ والے حصے کو بھی کاٹ دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس جسم کو بچانا مقصود ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جہاد کی اغراض میں سے سب سے بڑی غرض بھی کیا بیان فرمائی؟ اگر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جہاد کے ذریعے سے ایک جماعت کو دوسری جماعت کے ذریعے سے روکا نہ ہوتا، یعنی جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کی فتنوں کو، سرکشیوں کو، ان کے فسادات کو اور ان کے مطلب اس طرح کے معاملات کو روکنا اگر اللہ نے نہ چاہا ہوتا یا نہ روکا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. نہ مسجدیں آباد رہتی، نہ کلیسے آباد رہتے، نہ جو ہے وہ مندر آباد رہتے، نہ گرجا گھر آباد رہتے. یعنی تمام مذہبی عبادت گاہیں وہ تمام کی تمام مسمار ہو جاتی، کیونکہ مسلمان انہیں مارتے، وہ انہیں مارتے اور یوں کلیسے تباہ ہو جاتے. یا دنیا کے اندر جو فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک مراکز دینیا نہیں ہوتے، ان کے نزدیک عبادت گاہیں نہیں ہوتی، ان کے نزدیک مقصد فتنہ پھیلانا ہوتا ہے اور وہ فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اس فرضیت کو بیان کر کے ساتھ اس کے مقصد کو بھی بیان کیا. تو میں نے اس پہ تفصیلاً گفتگو کر لی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب بہت سارے شکوک و شبہات جہاد کے حوالے سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہوں گے. البتہ جہاد کی صورت میں جو لوگ رائے خدا میں کٹ جاتے ہیں ان کو شرعاً اصطلاحاً شہید کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اصل شہید تو وہ ہوتا ہے جو راہ حق میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل شہید وہ ہوتا ہے. اصل شہید. ٹھیک ہے جی. اب شہید کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں بیان فرمائی ہیں اس کو علماء نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 حقیقی شہید، نمبر 2 حکمی شہید. حقیقی شہید تو وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، اور جو اصل تعریف جہاد کی میں نے کی تھی اس کے ضمن میں جو بھی آدمی مارا جائے گا ٹھیک ہے وہ شہید ہوگا. رائے خدا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے رائے خدا میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. چاہے وہ زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہوئے، چاہے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہوئے، چاہے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جہاد کرتے ہوئے، اگر یہ کافر کی طرف سے مارا گیا تو یہ کیا ہے؟ شہید ہے. یہ کیا ہے؟ شہید ہے. پھر میں نے عرض یہ بھی کیا تھا کہ اگر اپنی مملکت اور اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ لڑتے ہوئے جان دے دے
اور سرحد کی حفاظت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تین تاروں کی سرحد ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی حفاظت مجھ پر فرض ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو اب ایسا شہید حقیقت میں شہید ہوگا، ایسا شہید کیا ہوگا؟ حقیقت میں شہید ہوگا جو کافر کے مقابلے میں لڑا ہے۔ لیکن شہید کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کو ہم حقیقتاً شہید تو نہیں کہتے لیکن حکماً شہید کہتے ہیں۔ حکماً یعنی حکمی طور پہ وہ شہید ہوتا ہے، حقیقی طور پہ شہید۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو شخص حقیقتاً شہید ہوتا ہے اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کی جو میت ہوگی، اس کی جو لاش ہوگی، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل، بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ جو حکمی شہید ہوتا ہے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کو باقاعدہ طور پہ تمام دنیاوی معاملات جو عام میت کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کیے جائیں گے۔ لیکن جو شہید حقیقی ہوگا اس کے ساتھ یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو جو ہے وہ غسل نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ اسی خون میں لت پت ہم رب کے اپنا حضور پیش کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرے دین کے لیے، تیرے دین والوں کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کافروں نے اس کی جان لے لی ہے، اے اللہ تو اس کی جان کو اپنے دربار میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اسی حالت میں ہاں جی، گویا اس کو اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے، یوں کہا جائے کہ اس کو بطور ثبوت اسی طرح اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یا اللہ دیکھیں اس کے پاس ایک جان ہی تھی، اس نے وہ جان بھی دے دی ہے، اب تو اس پر رحم فرما۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون شہید کا ایک قطرہ ابھی زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ کی طرف سے اعلان مغفرت ہو جاتا ہے، اعلان مغفرت ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں پہنچتا کہ اس کے سامنے جنت کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت وہ لطف محسوس کرتا ہے کہ اسی لطف کی وجہ سے جنت میں اہل جنت سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش، تو سارے اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ اب کوئی نہیں، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا نا، ساری باتیں ہونے کو کوئی نہیں، تو اس وقت شہید آگے بڑھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ایک تمنا ہماری ہے، اور وہ تمنا یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لذت جو ہمیں بوقت شہادت نصیب ہوئی تھی نا، اس کو پانے کے لیے تو ہمیں دنیا میں پھر بھیج، کافروں کو بھی بھیج، وہ ہمیں اسی طرح ماریں، ہاں، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ لذت محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت انہیں وہاں نصیب فرمائیں گے، وہ یعنی وہ لذت محسوس ہوگی، وہ عمل نہیں ہوگا لیکن لذت محسوس ہو جائے گی۔ اور اسی کے متعلق تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وفی روایت ثم احیا ثم اقتل، ایک روایت میں 2 دفعہ، ایک روایت میں 3 دفعہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رائے خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور ایک روایت میں آتا ہے پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ معمولی فضیلت نہیں، تو شہید حقیقی وہی ہوتا ہے جو رائے خدا میں مارا جائے، تو اس کی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن البتہ حکمی شہید وہ شہید کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ علیہ السلام نے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے شہادت کی بشارت دی ہے، جن کے لیے شہادت کی بشارت دی ہے، حقیقتاً وہ شہید نہیں ہوتے لیکن ان کو درجے میں ثواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شہید کی طرح ہے، شہید کی مثال کے طور پر چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ شخص جو اونچی جگہ سے گر کر کے حادثاتی طور پر مر جائے یہ شہید گنا گیا ہے۔ وہ شخص جو کسی جگہ پر کسی ملبے کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ شہید گنا گیا ہے۔ وہ شخص جو پانی وغیرہ میں ڈوب کر کے حادثاتی طور پہ مر جائے، میں لفظ حادثاتی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ اگر میں بیان کروں گا، ہاں، حادثاتی طور پر ڈوب کر کے مر جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی جگہ پر حادثاتی طور پر آگ میں جل کر کے مر جائے تو وہ بھی شہید کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ وہ عورت کہ جو عین مطلب وضع حمل کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جائے، ہاں جی، اس کو ڈلیوری کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شہید، یعنی وہ شہید کے درجے میں لکھی گئی ہے۔ اور وہ عورت کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد حالت نفاس میں، سمجھدار بڑے لوگ سمجھ گئے، حالت نفاس میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہی کے زمرے میں لکھی گئی۔ وہ آدمی کہ جو جنات کے حملے سے یا آسیب یا اس طرح کی چیزوں کے حملے سے
ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے جان اس کی تلف ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہداء کے زمرے میں ہے۔ اور وہ شخص بھی کہ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، وہ جو اپنی عزت کی اور آبرو کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، جو اپنے کاروبار کے لیے حفاظت میں مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، اور جو کسی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی حادثے میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے خوف کی وجہ سے جان دے دے وہ بھی شہید ہے۔ جسمانی بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے بخار میں مر گیا تو شہید ہے، تپ میں مر گیا تو شہید ہے، کینسر میں مر گیا تو شہید ہے، پھیپھڑوں کے مرض میں مر گیا تو شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی، اس طرح کے شہیدوں کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث کے نچوڑ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 40 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید، یہ شہید، یہ شہید۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، حادثاتی، حادثاتی، حادثاتی۔ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ ہے، اگر یہ ایکسیڈنٹ ہی ہو، انسان اپنے طریقے سے ٹھیک طریقے سے جا رہا ہو، اپنے انداز میں ٹھیک طریقے سے جا رہا ہو، ایسے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور انسان مر جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ شہادت۔ لیکن اگر ون ویلنگ کرتے ہوئے کوئی آدمی مر جائے، راستے میں مر جائے تو وہ شہید نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ آدمی شہید ہے، یہ لڑکا شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو خود تباہ کیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے آج کل دنیا میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اونچی اونچی جگہوں سے چھلانگیں لگائی جاتی ہیں بطور کھیل، اگر کوئی آدمی کھیلتے ہوئے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے مر جائے، حالانکہ اوپر سے گرنے والا مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے، لیکن یہ شہید نہیں ہوگا۔ کار ریسیں لگائی جاتی ہیں، ان ریسوں میں، ان حادثوں میں کوئی آدمی مر جائے تو یہ شہید کیوں؟ اب پتہ ہے کہ یہ جان تلف کرنے کا ایک معاملہ ہے، یہ خودکشی کے زمرے میں جاتا ہے۔ یہ سارے کیسز جتنے بھی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے زمرے میں جاتے ہیں؟ خودکشی کے زمرے میں۔ یہ شہید نہیں ہوتے، بلکہ یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، حرام موت ہوتی ہے۔ اب کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی روڈ پہ مارا گیا، یعنی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی اسی روڈ پہ مر گیا، ہاں جی، اور وہ شہید نہیں بلکہ وہ حرام موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا آدمی جو مرا وہ اپنی وجہ سے نہیں مرا، حادثے کے طور پہ مرا۔ دوسرا آدمی جو مرا وہ اپنی وجہ سے مرا، نہ وہ ایک ٹائر پہ چلتا، نہ وہ اتنی اسپیڈ لگاتا، نہ وہ ریسیں لگاتا، اور نہ وہ اس طرح کے معاملات کرتا۔ یہ بدتمیزیاں کرنا یہ فتنے کی ایک صورت ہے، بدتمیزی کی ایک صورت ہے، تباہی کی ایک صورت ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مرنے والا حرام موت مرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شہید کی یہ کچھ صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں کے اندر یہ بات ذہن رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی شہید ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات عام میت کی طرح ہوں گے، لیکن درجے میں یہ انشاءاللہ شہداء کے زمرے میں ہوں گے، بشرطے کے حادثے کی وجہ سے فوت ہوئے ہوں۔ دیکھیے جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یا ان کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ آیت نمبر 169 ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا۔ اب آگے جو جملہ کہا گیا وہ اس پہلے والے جملے سے، سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 154 والے جملے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہاں کیا فرمایا گیا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، سورہ بقرہ میں، کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پر کہا گیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں وہ روزی بھی کھاتے ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب سمجھ لیجیے ذرا کہ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا، جب شہداء زندہ ہوتے ہیں تو انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا رتبہ شہداء سے ایک گنا اور بڑھ کر ہے، یعنی درمیان میں ایک درجہ اور بھی ہے۔ وہ جو سورہ انعام میں آیا ہے نا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے انبیاء پھر صدیقین پھر شہداء، تو شہداء کا تیسرا درجہ، پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا بیچ میں صدیقین کا، تو جب تیسرے درجے والے زندہ ہیں تو پہلے والے تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ اور ویسے بھی
انبیاء علیہ السلام کے جسموں کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسم اللہ محفوظ فرماتے ہیں، یعنی ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں۔ ہاں انبیاء کے علاوہ شہداء، صدیقین، صالحین بہت اونچے اونچے درجے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے کہ ان کے جسم بھی نہیں گلیں گے۔ ممکن ہے گل سکتے ہیں، ممکن ہے ان کے جسم بھی ختم ہو سکتے ہیں، ان کے جسم ختم ہو سکتے ہیں، جیسے عام میتوں کے جسم ختم ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ شہداء کے جسموں کو بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں عمومی طور پر۔ لیکن قاعدہ قانون کس کے لیے ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے، کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، ان کے جسموں کو زمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔